آج کا واقعہ حضرت امام علی علیہ السلام کی انگوٹھی کے متعلق ہے کہ کیسے حضرت امام علی علیہ السلام کی صرف ایک انگوٹھی کو دیکھنے پر جنگل کا ایک شیر اس انگوٹھی کو دیکھنے کی وجہ سے جنگل چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے اور شیر خدا آپ کا لقب ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا ہر واقعہ ہی ایمان کو تازگی دیتا ہے۔ تو جب ایک بار حضرت امام علی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو تب ہی ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے۔ یا امام، میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پریشان نہ ہو۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو اتارا اور وہ انگوٹھی اس شخص کو دے دی، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، دوران سفر جب بھی تمہارے سامنے کوئی شیر یا کوئی جنگلی درندہ آ جائے تو تم اس کو یہ انگوٹھی دکھا دینا اور کہنا کہ یہ انگوٹھی حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص کو دی ہے۔ اس شخص نے جو ہی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس انگوٹھی کو امام علی علیہ السلام سے لے لیا۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے وہ جانے والا تھا اس راستے میں جنگل پڑتا تھا، تو دوران سفر جب جنگل سے وہ گزرا تو اس کے سامنے اچانک سے ایک بڑا شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے اس شیر کو دیکھا تو وہ شخص گھبرا گیا، لیکن پھر اسے حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی کہی ہوئی وہ بات یاد آ گئی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ انگوٹھی نکال لی اور اس انگوٹھی کو اس شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی حضرت علی بن ابی طالب کی ہے۔ شیر نے جب اس شخص کی یہ بات سنی اور حضرت علی علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس شیر نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز نکالی۔ پھر اس شیر نے اپنا منہ زمین کی طرف کیا اور پھر ایک آواز نکالی۔ اسی طرح اس نے مغرب اور مشرق کی طرف دیکھا اور اس دونوں طرف دیکھ کر بھی اس نے پھر سے وہ آواز لگائی۔ پھر شیر تیزی سے بھاگتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا۔ یہ شخص اس مبارک انگوٹھی کی کرامات دیکھ کر حیران ہو چکا تھا اور شیر کا معاملہ دیکھ کر بھی حیران ہو چکا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ شیر نے دائیں بائیں اور اوپر نیچے منہ کر کے کیا کہا؟ اس انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگنے سے کیا مطلب ہے؟ یہ سارے سوال اس شخص کے ذہن میں آ رہے تھے۔ اسے سفر پر جانا تھا، پھر وہ شخص اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اور اس کے بعد اسے کوئی بھی خطرہ اپنے راستے میں نظر نہیں آیا اور اس نے آرام سے اپنا سفر طے کر لیا۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر سے جب واپس آنے لگا تو واپسی میں وہ اسی جنگل سے آ رہا تھا اور اس جنگل کے اس سفر میں اسے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی اور وہ واپس آسانی سے آ گیا۔ جب وہ شخص اپنے سفر سے واپس آیا تو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا، یا علی، میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ اس شیر نے جب آپ کی انگوٹھی دیکھی تو اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے ایک دھار ماری اور پھر نیچے زمین کی طرف دیکھ کر ایک اور دھار ماری، اور ایسے ہی اس نے مغرب اور مشرق کی طرف دیکھ کر بھی آواز لگائی اور پھر انگوٹھی کو دیکھ کر پتہ نہیں کہاں وہ تیزی سے چلا گیا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تم کو پتہ ہے کہ ان آوازوں میں جو اس شیر نے آسمان اور زمین کی طرف دیکھ کر نکالی اور مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ کر ان آوازوں کا کیا مطلب تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، بالکل نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اس شیر نے جب آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے آواز لگائی تو اس نے کہا تھا کہ قسم ہے آسمان کی جس نے اس کو قائم کیا، اور جب زمین کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا، اور پھر اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا۔ میں ان شہروں میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا جہاں میری شکایت حضرت امام علی علیہ السلام سے کی جائے۔ کیا شان ہے ہمارے حضرت علی علیہ السلام کی! یہ جنگل کا شیر ہے جسے سبھی لوگ ڈرتے ہیں، وہ بھی امام علی علیہ السلام کا ادب کرتا ہے۔